سے پہلے تو وہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ فعل ماضی کی تعریف ہے. نیچے آپشن ہوں گے جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، جس میں مستقبل زمانہ پایا جائے، جس میں حال زمانہ پایا جائے. ٹھیک ہے، تو فعل ماضی ایسا فعل ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے. تو وہ نیچے فعل دے سکتا ہے، 4 فعل دے سکتا ہے، جس میں سے ایک فعل ماضی ہوگا، باقی 3 جو ہوں گے وہ فعل امر بھی ہو سکتا ہے، وہ فعل مضارع بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ فعل نہیں بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہمیں پہچان کیسے ہوگی کہ یہ فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے یا فعل امر ہے یا فعل نہیں ہے؟ تو سب سے پہلے تو تعریف اس کی کہ فعل ماضی سے مراد ایسا فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے. مثلا اس کی مثال آگے دی جا رہی ہے، کاتبہ، اس نے لکھا. لکھا سے ہمیں پتہ چلا، اس کا ترجمہ جب کیا گیا ہے اس کے آخر پہ لکھا آیا ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے. اس کے بعد ہے خارجہ، وہ نکلا. شاربہ، اس نے پیا. ٹھیک ہے، کاتبہ، اس نے لکھا. تو یہ ساری مثالیں جو ہیں، اس میں سے ایک مثال آپ اگر فعل ماضی ہوگا تو اس کے فعل کے شروع میں الف تا یا نون نہیں آئے گا. جس فعل کے شروع میں الف تا یا نون لفظ ان 4 الفاظ میں سے ایک لفظ آ جاتا ہے اس کو فعل مضارع کہتے ہیں. لیکن اس کے شروع میں، کاتبہ کے شروع میں الف تا یا نون میں سے ایک بھی نہیں آ رہا، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ فعل ماضی ہے، مضارع نہیں ہے. تو اس کا ترجمہ ہم فعل ماضی میں کریں گے، گزرے ہوئے زمانے میں کریں گے. تو فعل ماضی مطلق معروف، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک کام گزرے ہوئے زمانہ میں ہوا لیکن یہ واضح نہ ہو کہ یہ کام ماضی قریب میں ہوا ہے یا ماضی بعید میں ہوا ہے، وہ فعل ماضی مطلق کہلاتا ہے. اب اس میں 2 چیزیں ایکسٹرا شامل ہوئی ہیں، بیان کی گئی ہیں کہ ماضی بعید اور ماضی قریب. ماضی قریب سے مراد وہ فعل ہے، وہ کام ہے جس میں کام جو ہوتا ہے وہ بالکل قریب کے زمانے میں ہو رہا ہوتا ہے. اور ماضی بعید کہتے ہیں دور کو، جس کام کو کیے ہوئے تھوڑا سا زیادہ عرصہ گزر جائے اس کو ماضی بعید کہیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہے فعل ماضی مطلق کے صیغے کتنے ہوتے ہیں، وہ کس کس طرح استعمال ہم کر سکتے ہیں. ایک کام کرنے والا ہو اور وہ حاضر بھی ہو تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ تو وہ آگے گردان دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ہے گردان، کیسے آتی ہے، اس میں صیغے کون کون سے ہیں. تو فعل ماضی معروف کی گردان میں سب سے پہلے یہ جو دیا گیا ہے صیغہ ناصارا. ناصارا، اس ایک مرد نے مدد کی. ناصارا نصرت کرنا، مدد کرنا سے ہے. مدد کرنا ایک کام ہے، ایک فعل ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم واحد مذکر ہوگا جو مدد کرنے والا، اس کے لیے ہم فعل ماضی میں صیغہ جو استعمال کرتے ہیں ناصارا کرتے ہیں. اگر اسی ناصارا کے آگے ہم صرف الف کا اضافہ کر دیں، آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ کہ صرف الف کا اضافہ ہو رہا ہے دوسرے صیغہ میں، تو یہ بن گیا ناصارا، را زبر الف را. ان 2 مردوں نے مدد کی. جس فعل ماضی کے آخر پہ الف آ جائے گا اس سے مراد ہے کہ کام کرنے والے 2 ہیں. صرف ناصارا آیا ہے، اس کا مطلب ہے کام کرنے والا ایک ہے اور وہ ہے بھی مذکر. ٹھیک ہے، اور ناصارا الف آ گیا ہے، اس سے مراد ہے کام کرنے والے 2 ہیں اور وہ ہیں بھی مذکر اور ہیں بھی غیب، حاضر نہیں ہیں. ٹھیک ہے، کام کرنے والے غیب ہیں، حاضر نہیں ہیں. 2 کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ تثنیہ، واحد ایک کے لیے، تثنیہ 2 کے لیے.
اور آگے واو اور الف کا اضافہ کر دینے سے یہ صیغہ جو بن جاتا ہے تیسرا صیغہ، یہ جمع مذکر غیب کا بن جائے گا صیغہ۔ اس سے مراد ہے کہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ دو سے زیادہ ہیں، اور وہ لوگ کون ہیں؟ مذکر ہیں یا مؤنث ہیں؟ وہ مذکر ہیں اور ہیں بھی غیب۔ ناصرہ، الف کا اضافہ کر دیا، دو بندوں نے کام کیا ہے اور وہ ہیں بھی غیب اور ہیں بھی مذکر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ناصرو، واو اور الف کا اضافہ کیا ہے، اس سے مراد ہے کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ دو سے زیادہ، تین ہیں یا تین سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جمع مذکر غیب کے لیے آئے گا۔ تو اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر کوئی کام ایک عورت کر رہی ہے تو اس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوگا؟ ناصرت، اس ایک عورت نے مدد کی۔ ناصرت، آخر پہ جو تا آ رہا ہے اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ کام کرنے والی عورت ہے اور وہ ہے بھی ایک عورت۔ اوپر میں ناصرہ ہم نے پڑھا تھا ایک مرد کام کرنے والے کے لیے، اور نیچے ہم پڑھ رہے ہیں ناصرت، ایک عورت ہے کام کرنے والی اور وہ ہے بھی غیب، حاضر نہیں ہے۔ ناصراتا، ناصرات میں الف کا اضافہ کر دیا تو جس سے ہمیں پتہ چلا کہ دو عورتیں ہیں کام کرنے والی اور وہ ہیں بھی غیب۔ جس طرح ناصرہ، ہم نے دو مردوں کے لیے الف کا اضافہ کیا تھا ناصرہ میں، اور ناصرات میں الف کا اضافہ کر دیا تو دو عورتیں کام کرنے والی ہو گئیں۔ اور نصرنا، دو سے زیادہ جب عورتیں کام کرنے والی ہوں گی تو ناصرہ میں نون کا اضافہ کر دیں گے تو جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ عورتیں جو ہیں کام کرنے والی وہ دو سے زیادہ ہیں، جمع ہیں اور وہ ہیں بھی غیب، حاضر نہیں ہیں۔ جی اس کے بعد ہے واحد مذکر غیب، واحد مذکر حاضر۔ پہلے ہم نے تین جو تھے وہ مذکر غیب کے پڑھے صیغے، اور اس کے بعد ہم نے تین صیغے پڑھے تھے مؤنث غیب کے، اور اب ہم پڑھیں گے کہ ایک اگر مرد کوئی کام کر رہا ہے اور وہ ہے بھی حاضر، غیب نہیں ہے، تو اس کے لیے صیغہ کون سا استعمال ہوگا؟ ناصرت، تو ایک مرد نے مدد کی۔ ناصرت اگر آ جائے گا تو اس کے لیے ہے تو ایک مرد نے مدد کی۔ ناصرتما، تم دو مردوں نے مدد کی اور وہ ہیں بھی حاضر۔ نصرتم، تم سب لوگوں نے مدد کی اور وہ ہیں بھی مذکر اور وہ ہیں بھی حاضر۔ آگے ہے نصرتی، تو ایک عورت نے مدد کی۔ نصرتا تھا مرد کے لیے، تا کے اوپر زبر آ جاتی ہے، یہ پیچھے ہم نے ضمیر متصل اور ضمیر منفصل میں بھی چیزیں پڑھی ہیں، کا اور کی، انتا اور انتی عورت کے لیے، تو یہاں پہ بھی نصرتا مرد کے لیے اور نصرتی عورت کے لیے ہے، تو ایک عورت نے مدد کی۔ نصرتما، تم دو عورتوں نے مدد کی۔ تما، نصرتما، میم زبر ما کا اضافہ کر دینے سے پتہ چل گیا کہ کام کرنے والی دو عورتیں ہیں۔ نصرتن، اس کا مطلب ہے کہ دو سے زیادہ عورتوں نے مدد کی۔ نصرتو، تا کے اوپر پیش آ جائے تو اس کا مطلب ہے میں ایک مرد نے مدد کی یا میں ایک عورت نے مدد کی۔ یہ واحد مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوگا۔ متکلم سے مراد ہے کلام کرنے والا، یعنی کہ اگر کوئی کلام کرتا ہے تو کہتا ہے میں نے کتاب پڑھی، میں نے کھانا کھایا، ٹھیک ہے۔ کوئی کلام کرنے والے کو متکلم کہتے ہیں، وہ اپنی زبان سے کوئی الفاظ ادا کر رہا ہوتا ہے کہ فلاں کام میں نے کیا ہے تو اس کو متکلم کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے کلام کرنے والے جب ایک سے زیادہ ہوں گے، تثنیہ ہوں گے یا جمع ہوں گے۔ تثنیہ کا پہلے بتایا ہے میں نے، تثنیہ سے مراد دو ہیں اور جمع سے مراد دو سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، وہ مذکر ہوں یا مؤنث ہوں، تو ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے نون زبر الف نا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جس فعل کے آگے نون زبر الف نا آ جاتا ہے اس سے مراد ہے کہ کام کرنے والے
دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، جمع کی صورت میں ہیں، وہ مذکر بھی ہو سکتے ہیں اور مؤنث بھی ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی کہہ سکتی ہیں کہ ہم نے مدد کی، اور مرد بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے مدد کی۔ تو یہ تھا فعل ماضی، اور اس کے بعد ہے فعل مضارع۔ فعل مضارع کی سب سے پہلے ہم تعریف پڑھیں گے کہ فعل مضارع کیا ہوتا ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا ہے فعل ماضی جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، اب فعل ماضی، اس میں ایم سی کیوز کیسے بن سکتا ہے کہ فعل مضارع سے کون سا فعل مراد ہے، یا فعل مضارع میں کون کون سے زمانے پائے جاتے ہیں۔ تو اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، کون کون سا؟ زمانہ حال اور زمانہ مستقبل۔ تو زمانہ حال اور زمانہ مستقبل فعل مضارع میں پائے جاتے ہیں، یا وہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ درج ذیل میں سے فعل مضارع کی نشاندہی کریں، کہ یہ بتائیں نیچے جو فعل دیے ہوئے ہیں ان میں سے فعل مضارع کون سا ہے۔ ٹھیک ہے، عربک میں 4 آپشن لکھے ہوں گے، مثلا کاتبا لکھا ہوگا، یکتب لکھا ہوگا، یا لکھا ہوگا لا یقتل، اس کے بعد امر کے صیغہ کوئی دے سکتا ہے۔ تو فعل مضارع کی پہچان یہ ہے کہ 4 لفظ ہیں، 4 لفظ ہیں، الف، تا، یا، نون۔ یہ چاروں لفظ میں سے ایک لفظ اگر فعل ماضی کے شروع میں آ جائے، مثلا یکتب جو لکھا ہوا ہے، یہ اصل لفظ فعل ماضی میں تھا کاتبا۔ کاتبا کا مطلب ہے اس نے لکھا، اگر اس میں یا پہلے آ گیا ہے یکتب، تو اس سے مراد ہے کہ یہ مضارع بن چکا ہے، اور اس کا ترجمہ ہم فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل میں کر سکتے ہیں۔ یکتب وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، یا یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا، اس کے بعد نعلم نون لگانے سے نعلم بن جائے گا، اعلم الف لگانے سے بن جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد تا لگانے سے تعلم بن جائے گا، یا الف لگانے سے عالم، تا لگانے سے تعلم، اور نون لگانے سے نعلم، اور یا لگانے سے یعلم، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی لفظ ان چاروں میں سے لگ جاتا ہے کسی فعل کے ساتھ تو وہ فعل مضارع بن جاتا ہے۔ تو اس کے بعد گردان ہے اس کی کہ یہ اس کے صیغے کیسے آتے ہیں۔ پہلے ہم نے یہ بیان کیا کہ فعل ماضی کے صیغے کیسے کیسے آئیں گے۔ تو سب سے پہلا صیغہ جو ہے وہ ہے ینصرو۔ یہ دیکھو ناصارا، پیچھے ہم نے ناصارا کی گردان پڑھی جس کے شروع میں یا نہیں تھا، صرف ناصارا لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ینصرو ہے جس سے ہمیں پتہ چلا کہ یا لفظ آ رہا ہے جو پہلے میں نے سر بتایا یہ ہے۔ تو ایکسکیوز می سر، جی جی سر یہ غائب، حاضر اور متکلم ان میں کیا فرق ہے؟ غائب مثلا کوئی آپ یہاں پہ حاضر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کوئی بات کریں گی یا آپ کسی کی مدد کر رہی ہیں تو میں کہوں گا تنصرو، اس ایک لڑکی نے مدد کی یا اس ایک عورت نے مدد کی۔ اگر کوئی یہاں پہ موجود ہے، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی کسی کی مدد کر رہا ہو تو اس کے لیے جو صیغہ الگ استعمال ہوگا۔ کوئی غائب ہے، یہاں پہ حاضر نہیں ہے اس کالج میں، تو وہ جو مدد کر رہا ہے اس کے لیے صیغہ الگ ہوگا۔ اور متکلم سے مراد یہ ہے کہ کلام کرنے والا، مثلا میں جو آپ کو لیکچر دے رہا ہوں میں متکلم ہوں، کلام کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں آپ کو، تو میرے لیے جو صیغہ استعمال ہوگا وہ الگ سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہے ینصرانی، الف اور نون کا اضافہ کر دینے سے، فعل مضارع میں الف اور نون کا اضافہ کر دینے سے اس سے مراد 2 مرد ہیں کام کرنے والے، تو وہ ہیں بھی غائب، یہاں پہ حاضر بھی نہیں ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے ینصرون، وہ کئی مرد یا جمع مرد کام کرنے والے ہیں اور وہ ہیں بھی غائب، یہاں پہ حاضر بھی نہیں ہیں، تو عورت ایک جو مدد کر رہی ہے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تنصرو، اور 2 عورتیں ہوں گی تنصرانی، الف اور نون کے اضافہ۔ اس کے بعد اگر 2 سے زیادہ ہیں
यंसुरना, अगर आप ऊपर जो दिया हुआ है तीसरे नंबर पे उसको देखेंगे और नीचे जो औरतों के लिए इस्तेमाल हो रहा है तीसरे नंबर पे, इनमें फर्क है कि मर्दों के लिए और सीगा इस्तेमाल हो रहा है जो जमा है, और औरतें जो ज्यादा हैं उनके लिए और सीगा इस्तेमाल हो रहा है। अगर वाहिद मर्द है तो उसके लिए और सीगा है, वाहिद औरत है तो उसके लिए और सीगा है, कोई मुतकल्लिम है कलाम करने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए कोई और सीगा है, एक है, और कोई जमा है तो उसके लिए कोई और सीगा है। तो एमसीक्यूज आपसे जो पूछा जाएगा ये तो सिर्फ मैंने एक्स्ट्रा चीजें करवाई हैं, यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरुना, इसके सीगे कि आपको पहचान आ जाए कि एक औरत के लिए या एक मर्द के लिए कौन सा सीगा इस्तेमाल होता है। लेकिन पेपर में जब वो जो चीज आपसे पूछ सकता है वो कोई 4 फेल देगा जिसमें से एक फेल मुजारे होगा, तो आपने उस पर टिक कर देना है। फेल मुजारे की पहचान ये है कि 4 लफ्ज अलिफ ता या नून में से एक कोई ना कोई इसके शुरू में आ जाता है, इसको फेल मुजारे कहते हैं जी। ये था हमारा थोड़ा सा ग्रामर का हिस्सा। तो उसके बाद पुरानी आयत जो सूरह बकरा की आयत मुबारक है उसका तर्जमा पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो उसमें है लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज, अल्लाह के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। जमीन और आसमान में जो कुछ है वो किसके लिए है? एमसीक्यूज कैसे पूछ सकता है? जमीन और आसमान में जो कुछ है वो किसके लिए है? अल्लाह के लिए है, ठीक है। व इन तुब्दु मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम, तो इसमें है कि जो तुम जाहिर करो या जो तुम पोशीदा करो, सब अल्लाह ताला को इन सब बातों का इल्म है। तो उसके बाद है युहासिबकुम बिहिल्लाह, अल्लाह इसका तुमसे हिसाब लेगा। फयगफिरु लिमन यशाउ व युअज़्ज़िबु मन यशाउ, तो फिर वो जिसको चाहेगा बख्श देगा और जिसको चाहेगा अजाब देगा। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, तो शैइन कदीर से क्या मुराद है? हर चीज पर कादिर। अगर वो ऊपर ये दे देता है कि शैइन कदीर से क्या मुराद है, अला कुल्ली शैइन कदीर से क्या मुराद है, तो इससे मुराद है हर चीज पर कादिर, कुदरत रखने वाला। कादिर से मुराद है कुदरत रखने वाला। या कोई वो लफ्ज दे देता है तुफूहु, इससे क्या मुराद है? तुम छुपाओ। युहासिबकुम, वो हिसाब लेगा। फयगफिरु से क्या मुराद है? मगफिरत करना, बख्श देना। तो लिमन यशाउ, जिसे चाहेगा, वयुअज़्ज़िबु, और जिसे चाहेगा अजाब देगा। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। एक तो आपने इन लफ्ज़ों के अरबी में जो लफ्ज़ हैं, कुरान करीम के लफ्ज़ जो हैं, इनका तर्जमा करें लफ्ज़ी। तो जो भी वो अगर अरबी में कोई लफ्ज़ दे देता है तो उसका आपको बआसानी मालूम हो सके कि इसका मानी क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट सर है जी जी सर जी सर, ये तो इस तरह मतलब अरबी के अंदर हर लफ्ज का अलग अलग मीनिंग है। अगर इस तरह करने लग जाएंगे तो ये तो सर भी हजारों एमसीक्यूज बनते हैं, कैसे करेंगे सर? लेकिन अगर पेपर आपके जो पहले तैयारी करवाई गई है वो किस तरह करवाई गई है? पहले तैयारी आपकी पता नहीं सर जी, हमने तो उस टाइम भी नहीं की थी। जी, ये फिर आपका कसूर है। अब आपको मौका है, आपके पास मौका है, तो अब आप सीरियस होके इन चीजों को पिक करें। लिल्लाही, अल्लाह के लिए है। माँ, जो, फिस समावात, फी का मानी है में, अस्समावात आसमान, और व माँ, और जो, फिल अर्ज जमीन में है, व इन, और अगर, तुब्दु, तुम सब जाहिर करो। ये देखो वाव और अलिफ आ रहा है इसके आखिर पे, इसका मतलब है सब लोग इसमें शामिल हैं, ठीक है। जमा के लिए ये सीगा इस्तेमाल हो रहा है जो अभी हमने पढ़ा है। माफी अनफुसिकुम, जो तुम्हारे दिलों में है। तो ये सारी चीजें आपको डिटेल के साथ करवाई थी पहले भी। और नेक्स्ट है हमारा सूरह बकरा की 285 और 286।
आयत नंबर, उसका तर्जमा पढ़ते हैं कि इसमें क्या बयान हुआ है। इसमें ईमानियात से क्या मुराद है? पहला क्वेश्चन तो वो ये दे सकता है कि ईमानियात से क्या मुराद है? ईमान लाना, ठीक है। ईमानियात से क्या मुराद है? ईमान लाना। आमन रसूलु बिमा उनजिला इलैहि वल मुमिनून, रसूल और ईमान लाने वाले उस किताब पर ईमान लाए जो आपके परवरदिगार की तरफ से नाजिल की गई है। जी, आपके परवरदिगार की तरफ से मोमिनीन के पास कौन सी किताब नाजिल की गई है? वो कुरान मजीद है, ठीक है। तो आगे मोमिनीन की सिफात बयान की जा रही हैं और अंबिया कराम की सिफात बयान की जा रही हैं। कुल्लुन आमना, हर एक, कुल कहते हैं हर एक, आमाना ईमान लाया, बिल्लाही अल्लाह पर, व मलाइकतिही और उसके फरिश्तों पर, व कुतुबिही और उसकी किताबों पर, व रुसुलिही और उसके रसूलों पर। तो ये इसमें ईमानियात बयान हुई हैं। तो इसमें से वो मोमिनीन की अल्लाह ताला सिफात बयान कर रहा है। सबसे पहले सिफ्त कौन सी बयान की जा रही है कि वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, उसके बाद वो फरिश्तों पर ईमान रखते हैं, और वो आसमानी किताबों पर ईमान रखते हैं, और वो रसूलों पर ईमान रखते हैं। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रसूलिही, तो वो अपने रसूलों में से किसी के दरमियान फर्क भी नहीं रखते, ठीक है। वो ये नहीं कहते कि फलां नबी का रुतबा ज्यादा है कि या फलां नबी को हम नहीं मानते, फलां नबी को हम मानते हैं, फलां नबी की हम किताब को नहीं मानते, फलां नबी की किताब को मानते हैं। लेकिन ईमान वाले जो हैं वो सारे रसूलों पर भी ईमान रखते हैं और सारी आसमानी किताबों पर भी ईमान रखते हैं। सारे रसूलों और सारी कुतुब पर ईमान लाने से मुराद क्या है कि वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि जितनी भी कुतुब अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई हैं वो बरहक थी, सच्ची थी, और जितने भी रसूल अल्लाह ताला ने भेजे हैं इंसानियत की हिदायत के लिए भेजे थे, वो सब के सब पारसा थे, नेक थे, ठीक है। तो कोई शुबा उनकी जात पे कोई नहीं कर सकता। ये ईमान वालों की खूबी बयान की जा रही है। वकालू, और फिर वो ईमान वाले क्या कहते हैं? समीना, हमने सुना, व आताना, और हमने इताअत की, गुफराना का, तेरी बख्शिश चाहते हैं, रब्बना, ऐ हमारे परवरदिगार, व इलैकल मसीर, और तेरी तरफ ही हमें लौट कर आना है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन, नहीं तकलीफ देता अल्लाह किसी नफ्स को, इल्ला वुसअहा, उसकी वुसअत के बगैर, उसकी वुसअत के मुताबिक। तो इसमें एमसीक्यूज जो बन सकता है वो ये है कि अल्लाह ताला किसी शख्स को कितनी तकलीफ पहुंचाता है, कितनी तकलीफ में मुब्तला करता है, कितनी तकलीफ देता है। तो अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमाया है कि मैं किसी शख्स को उतनी ही तकलीफ देता हूँ, उतनी ही उस पर आजमाइश आती है, उतनी ही कोई उस पर मुसीबत आती है जितनी उसमें वुसअत या ताकत होती है, ठीक है। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, ठीक है। तो उसके लिए जो उसने नेकी की, यानी हर एक के लिए हर नेकी का उतनी जजा है जितनी वो नेकी करता है। तो हर एक के लिए हर बुराई का उतना ही वबाल होगा जितनी उसने बुराई की होगी। रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना औ अख्ताना, ऐ हमारे परवरदिगार हमसे मुआखजा ना कीजिए, हमसे पूछ गछ ना कीजिए, हमसे हमारी पकड़ ना कीजिए अगर हम भूल जाएं। नसीना, नून ज़बर अलिफ ना, इसका मतलब है हम, औ अख्ताना, या हमसे कोई गलती हो जाए। रब्बना, है हमारे परवरदिगार, वला तहमिल अलैना, हम पर ना डाल, इसरन कामा हमलताहु, ऐसा बोझ, अलल लजीना मिन कबलिना, जो हमसे पहले लोगों पर तूने डाला था। तो ये अल्लाह ताला से दुआ की जा रही है, ऐ अल्लाह ताला हम पर ऐसा बोझ ना डालना जैसा बोझ तूने हमसे पहले लोगों पर डाला था। तो उसके बाद है रब्बना वला तहमिलना, ऐ हमारे परवरदिगार हम पर ऐसा बार न डालिए कि जिसकी हम में ताकत नहीं। तो बिही वाफु अन्ना, और हमसे दरगुजर फरमा, वगफिर लना, और हमको बख्श दे, वरहमना, और हम पर रहम फरमा, अंता मौलाना, तो हमारा मौला है, फंसुरना,
پس تو مدد فرما ہماری، علل قوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں۔ اس میں صرف جو ایم سی کیوز تھے وہ تھوڑے بہت تھے، تو آگے جو ہم احادیث مبارکہ پڑھنے والے ہیں اس میں تھوڑے سے زیادہ ایم سی کیوز آئیں گے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حدیث نمبر 3 ہے، پہلی 2 ہم نے پڑھ لی تھیں، تو حدیث نمبر 3 ہے، اس میں 2 چیزیں بیان ہوئی ہیں، کتاب اور سنت۔ کتاب سے کیا مراد ہے؟ جی جی سر آپ نے یہ جو پیچھے کہا کہ اللہ انسان کی مطلب برداشت کے مطابق دیتا ہے تکلیف، جی جی تو وہ مان والے کے لیے ہے کہ سب کے لیے ہے، کہ ایک بندہ چور ہے تو اس کو بھی اس کی برداشت کے مطابق سزا ملے گی؟ یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے، آخرت کی بات نہیں ہو رہی، یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی پر کوئی مصیبت طاری کرتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جس میں جتنی بیماری سہنے کی یا تکلیف سہنے کی طاقت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اتنی ہی اس پر مصیبت ڈالتا ہے۔ یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے، آخرت کی۔ اس کے بعد ہے کتاب و سنت۔ کتاب سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطہر مبارک پہ نازل ہوا۔ اور سنت سے کیا مراد ہے؟ سنت بتایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یہ کیا ہیں؟ کتاب اور سنت، قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ گمراہی سے نجات ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ ایم سی کیوز کیسے بن سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان کتنی چیزیں چھوڑی ہیں؟ 2 چیزیں۔ یا یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی سے بچنے کے لیے ہمارے درمیان کون کون سی چیزیں چھوڑی ہیں؟ وہ قرآن اور سنت، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور سنت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، عمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اس میں بھی صرف 2 طرح کی ایم سی کیوز بن سکتے تھے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہے، اس میں تھوڑے سے زیادہ بنیں گے، تو اس میں ارکان اسلام۔ یہ سب سے پہلے تو وہ آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ ارکان اسلام کی تعداد کتنی ہے؟ تو ارکان اسلام کی تعداد 5 ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ جو چیز آپ سے وہ پوچھ سکتا ہے کہ ارکان اسلام میں سب سے پہلا رکن کون سا ہے؟ تو ارکان اسلام میں سب سے پہلا رکن جو ہے وہ کلمہ شہادت ہے۔ وہ 4 آپشن ہوں گے، کلمہ شہادت ہے، کلمہ طیبہ ہے، ٹھیک ہے، کلمہ توحید ہے، ٹھیک ہے، اس طرح 4 آپشن ہوں گے۔ تو آپ کلمہ شہادت پہ ٹک کریں گے۔ تو کلمہ شہادت کے کتنے حصے ہیں؟ یہ بھی ایم سی کیوز پوچھ سکتا ہے کہ کلمہ شہادت کے کتنے حصے ہیں؟ تو 2 3 4 5۔ تو کلمہ شہادت کے 3 حصے ہیں۔ تو اس میں پہلا حصہ جو ہے وہ توحید کے ریلیٹڈ ہے۔ توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا، اس کا شریک نہ ماننا۔ اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول تسلیم کرنا، یہ کلمہ شہادت کا دوسرا حصہ ہے۔ جی اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو دوسرا رکن اسلام ہے، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اسلام کا دوسرا رکن کون سا ہے؟ وہ نماز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اسلام کا تیسرا رکن کون سا ہے؟ تیسرا رکن اسلام کا جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اور چوتھا رکن کون سا ہے؟ وہ روزہ ہے۔ اور 5واں رکن کون سا ہے؟ وہ حج ہے۔ تو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ 5 وقت کی جو نمازیں تھیں وہ کب فرض ہوئیں؟ تو یہ 10 نبوی میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے کے جاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کی طرف سے تحفہ ملتا ہے تو وہ 50 نمازوں کا تحفہ تھا، لیکن کم ہوتے ہوتے پھر اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے، تو پھر رہتے رہتے 5 رہ گئیں۔ اس کے بعد زکوٰۃ کے حوالے سے وہ پوچھ سکتا ہے کہ سونے پر کتنے % زکوٰۃ دی جاتی ہے؟ 2.5%، ٹھیک ہے۔
تو کتنا سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ دی جاتی ہے 7.5 تولہ. اور چاندی کے متعلق وہ پوچھ سکتا ہے کہ کتنی چاندی ہو تو زکوٰۃ دی جائے گی 52.5 تولے چاندی ہوگی تو اس پر زکوٰۃ دی جائے گی. تو مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں؟ مصارف زکوٰۃ سے مراد جن پر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے وہ کتنے لوگ ہیں؟ وہ 8 لوگ ہیں. ٹھیک ہے، 8 لوگوں کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. تو اس کے بعد روزہ کے متعلق پوچھا جا سکتا ہے کہ روزہ کب فرض ہوا؟ 2 ہجری میں. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اگر کوئی کویسچن ہو جو آپ کرنا چاہتے ہوں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس کا ماڈل پیپر یا کچھ ابھی ملا ہے یا نہیں ملا ابھی تک یونیورسٹی کی طرف سے؟ جی ابھی یونیورسٹی کی طرف سے اس کا سیمپل پیپر نہیں ملا. یہ جو آپ کو چیزیں کروائی جا رہی ہیں ڈیٹیل سے کروائی جا رہی ہیں، جو مرضی وہ پیٹرن بنا لیں. اسی میں سے انشاءاللہ جو چیزیں میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا رہا ہوں اسی میں سے آپ کا پیپر بنے. یعنی کہ ہمیں دونوں طرف اسٹرگل کرنی پڑے گی، ایم سی کیوز بھی کریں گے اور لانگ کی طرف سے بھی کریں گے، جیسے آ گیا وہ ہماری سر. جی دونوں طرح سے. اگر لانگ کریں گے آپ، یہ جو ڈیٹیل کے ساتھ کریں گے تو ایم سی کیوز آپ پک کر سکیں گے نا، آپ کو پتہ چل سکے گا کہ اس کا آنسر ٹھیک کیا ہے. سر جی اگر آپ پھر سلیبس بدل گیا تو پھر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آئے دن وہ سلیبس چینج کرتے رہیں. سر جی یہ پہلے بھی نہیں ممکن تھا، ممکن تو ہو گیا. یہ ممکن اتنی میں کرونا کی مشکل وجہ سے ہوا ہے، کوئی اور آفت آپ پہ نازل نہیں ہوگی انشاءاللہ. سر جی میں نے اتنی مشکل سے تیاری کی تھی آپ کے سبجیکٹ کی، مجھے اب اتنا افسوس ہو اگر رہا ہے. آپ نے پہلے تیاری کی ہے تو پھر تو آپ کو ایم سی کیوز حل کرنا بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ کے لیے اگر آپ کی تیاری ہے تو. سر یہ عربی میں ایم سی کیوز آئیں گے کہ اردو میں؟ یہ اردو میں پوچھا جائے گا. مثلا پہلے جو گرامر کا حصہ میں نے کروایا ہے اس کی مثال جو ہے وہ عربی میں پوچھی جائے گی. مثلا فعل ماضی کی نشاندہی کریں. نیچے جو 4 آپشن ہوں گے وہ عربی میں لکھے ہوں گے، کاتبا، یکتبو، ٹھیک ہے، یعلمو، لا تعلمو. ٹھیک ہے، تو اس میں سے آپ نے عربی کی جو مثال ہے اس پہ ٹک کرنا ہے کہ کون سی فعل ماضی کی مثال ہے. ٹھیک ہے سر اور جو ہمارا عربی کا پیپر آنا تھا اس میں تو ری رائٹ کے بھی نمبر ہونے تھے، 10 12 نمبر یا 15 نمبر. جی. وہ کیسے سین ہوگا؟ اب وہ ری رائٹ کا تو سلسلہ ہی نہیں ہے، صرف ایم سی کیوز آئیں گے. ری رائٹ تو ختم ہو گیا. سر یعنی کہ پہلے جو ماڑی موٹی پاس ہونے کی امید تھی وہ بھی گئی سر. مجھے تو ری رائٹ سے امید تھی کہ ری رائٹ کر لیں گے، جی پاس ہو جائیں گے، تھوڑا بہت آگے بھی تو دیکھ آپ پہ لیں گے. امید ہی یہی ہے کہ ایم سی کیوز ہوں چاہے دوسرا پیٹرن ہو، آپ کا یہی حال ہے. سر جی ہمیں ٹینشن لگی ہوئی ہے، آپ مسکرا رہے ہیں. سر دیکھیں آپ مسکرا رہے ہیں سر، تانے مارے ہیں سر آپ. جی آپ فی الحال سر آپ چیزیں اس لے رہے ہیں میرے سلیبس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں. ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو ایم سی کیوز مشکل نہیں ہے. تو اس میں پریکٹس بھی آپ کی کروائیں گے. تو نیکسٹ لیکچر میں پریکٹس بھی آپ کی کروائیں گے کہ کیسے کیسے یہ ساتھ ساتھ میں جو چیزیں بتاتا بھی جا رہا ہوں پریکٹس کے طور پہ کہ یہ کویسچن کیسے ایم سی کیوز کے طور پہ آ سکتا ہے. مثلا ارکان اسلام کتنے ہیں اسلام کے. ٹھیک ہے، تو سب سے سر پہلا کالج کی رکن. طرف سے سر جی کالج کی طرف سے ہمارے سے کوئی آن لائن ٹیسٹ لے لیں آپ تاکہ ہمیں کچھ تو اندازہ ہو، مطلب کوئی آن لائن سروے کروا لیں. وہ پیٹرن پیپر آ لینے دیں، اس کے بعد آپ کا یہ بھی سوال جو ہے حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پھر وہ آپ ٹیسٹ لیجئے کیجئے گا ہم سے آن لائن، روز ہم دیں گے ٹیسٹ. جی بالکل، وہ ٹیسٹنگ بھی ہوگی آپ کی، ضرور ہوگی جی سر. ٹیسٹنگ. ٹیسٹ ہوگا تو ساتھ میں پریکٹس بھی ہو جائے گی اور تیاری بھی ہو جائے گی. جی کیونکہ وہ ہمیں بھی صرف پتہ ہی نہیں ہے سر کہ کرنا کیا ہے. جی بتا نہیں تو سر، رہے یہ ہیں بالکل صحیح کتنی کہہ رہے ہیں چیزیں سر، آپ کو جیسے میں نے دوست کہہ رہے بتائی ہیں، پھر کہہ رہے ہیں پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے. ایم سی کیوز سر مطلب ٹائپ یہ آپ نہیں تیاری پتا نا کریں. کہ آن لائن کیسے حل کرنے ہیں. آن لائن وہ سارا سسٹم جب آئے گا آپ کو بتا دیا جائے گا، انفارم کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے سر. جی ٹھیک ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.